آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان محمد عاطف رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا، بڑی عبادت اور ریاضت میں گزار رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اپنے عزیز و اقارب کا بھی بڑا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے پروگرام کو اپنے دوست دیگر اپنے جتنے آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ ہیں لوگ ان میں شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج جو ہمارے ساتھ لوگ شریک ہیں، بڑے ہی اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی اونچا بلند مقام عطا فرمایا ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، بہت ہی عمدہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں چنا ہے اس کام کے لیے۔ اور جو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، محترم جناب حافظ محمد مجاہد اکرم صاحب موجود ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی تعریف کریں گے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی ثنا بیانی کریں گے، وہ ہیں محترم جناب محمد نادر قادری صاحب۔ یہ ہمارے ساتھ آج کے پہلے دو سیگمنٹ جو ہیں یہ آپ کی سماعت نظر کریں گے، تو میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری محمد مجاہد اکرم صاحب سے کہ اللہ رب العزت کی پیاری کتاب سے آج کے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب اللہ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، اللہ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله،
أحسن مثواي الله الله سبحان الله. إنه لا يفلح الظالمون الله الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه سبحان الله سبحان الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الله الله سبحان الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه سبحان الله سبحان الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء سبحان الله. إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت اللہ رب العزت کی لارے بے عیب کتاب کی تلاوت کر رہے تھے حافظ محمد مجاہد قادری. اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. اور ناظرین کرام اس کتاب کی تلاوت کر رہے تھے جس کا نزول اس ماہ مبارکہ میں ہوا، جس کو آپ اور میں اس ماہ مبارکہ میں زیادہ ایک تلاوت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی ثنا خوانی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد نادر قادری. ان سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پڑھنے کی ساتھ حاصل فرمائیں. اللہ برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
شان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم منشی رحمت کا قلم دان گیا. برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان اللہ برکات اللہ اکبر سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی ثنا بیان کر رہے تھے محترم جناب محمد نادر علی. اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ کا نام ہے روحانی علاج اور عاد وظائف، اور آپ انہیں تو پہچانتے ہوں گے کیونکہ آپ کافی تقریباً آدھے مہینے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں کہ روزانہ سنتے آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے فرمان کو، اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کو، وہ فرمان جن کے ذریعے آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، اور پڑھ کر اپنی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، پڑھ کر اپنی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں محترم جناب قاری محمد کامران قادری صاحب. یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان سے میں آج بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے جو ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں، فرمان لے کر آئے ہیں اللہ کا، اللہ کے حبیب کا، تو وہ سماعت نظر فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة برکات رمضان برکات رمضان والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور مالک کائنات کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر کریں یہ کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
جو ہم پر احسان کیے ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، اکثر لوگوں کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے کہ عاطف بھائی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ تو ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بیمار آتا نا تو ان کو کچھ وظائف، کچھ آیتیں پڑھ کے دم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے گھر کے لیے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ لیکن جب قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، بے شک، تو سورت فلق اور سورت ناس، یہ ان کو معوذتین کہتے ہیں، جب یہ 2 سورتیں نازل ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جو بھی سر درد والا آتا نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہی دم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اس وظیفے کو لے کر اگر ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، زمین اوپر کی نیچے ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس وظیفے پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سر درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت کے کتاب کی کچھ حصے کے تلاوت، مثلا آخری قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخر میں یہ 2 صورتیں آتی ہیں اور سب سے ایک مختصر ہیں یہ صورتیں، تو ضرور ان کو پڑھیے، اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت بھی کریے اور ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے سر کے درد کو انشاءاللہ دور بھی ہو جائے گا، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک اور میں نعت شامل کرنا چاہوں گا اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب نادر علی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک اور خوبصورت سی نعت ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔
آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد بلا لو پھر مجھے شاہ بکرو بھر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بکرو بھر مدینے میں، میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بکرو بھر مدینے میں، میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر
سبحان اللہ بھائی. جی ہاں ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف مصطفیٰ. بہت ہی پیارے انداز میں محترم جناب نادر علی صاحب فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ نادر بھائی. ناظرین کرام، اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے علماء سے گفتگو کا. بہت ہی اچھا سیگمنٹ ہے اور آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد موضوع رکھا ہے، بہت ہی عمدہ موضوع ہے. ماہ رمضان اللہ رب العزت کا پیارا مہینہ رواں دواں ہے اپنی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے. اللہ اکبر. اس ماہ مبارکہ کی شان کا، اس کے فضائل کا کیا کہنا. اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارا مہینہ اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کیا اور اس میں بہت ہی پیاری وہ لمحات بھی رکھے جس میں حدیث میں آتا ہے مانگنے والا ہے کوئی مانگے. فرشتے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہے کوئی حضور کا امتی جو اپنے مغفرت طلب کرے، اپنی بخشش طلب. برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات طلب کرے ان کے لیے فرمائی ہے. اس پر بھی ہم علامہ صاحب سے سنیں گے اس کی کیا وجہ ہے. تو سب سے پہلے میں علامہ صاحب سے مطلقاً جو ہمارا موضوع ہے مسجد پکار رہی ہے نمازی کہاں ہیں، تو اسی کے موضوع کا جو مطلقاً ہے اس کے ایک حصہ میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا کہ مسجد تعمیر کرنے پر، آباد رکھنے پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے فضائل کیا ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب نے اس کے فضائل کیسے بیان فرمائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پہلے تو رب تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کے بعد مولانا عاطف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ گناہگار کو، مجھ فقیر کو یہ سعادت بخشی کہ یہاں پر بلایا، حوصلہ افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی مجھے موقع دیا. اور یہ رب تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ان ہزار لوگوں، لاکھوں لوگوں میں سے چنا کہ جو اس وقت بے حیائی کے کاموں میں لگے ہیں، ان سے نکال کر ہمیں اس نیک کام کی طرف بلایا. بے شک اس نیک کام کی طرف اس وقت ہمیں بلایا. ہم چاہتے تو اس وقت جا کر اپنے دیگر کام کرتے، دوسرے لوگوں کی طرح ہم جا کر بے حیائی کے کاموں میں پڑ سکتے تھے، لیکن یہ رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اس نے بلایا اور لوگوں کو خود بھی اپنی بھی اصلاح کرنے کی اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی ہمیں رب تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں.
اور جو آج کا موضوع دیا گیا ہے بڑا ہی بہترین موضوع اور ایسا موضوع ہے کہ اسلام کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے. بے شک. اگر دیکھا جائے سب سے پہلے یہ انبیاء کرام جو آئے تو تمام کا یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھروں کا بنایا, بے شک. اللہ کے گھروں کو آباد کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے بیت اللہ کو بنایا, اللہ. اور جو آج تک ہمارا قبلہ بھی ہے, بے شک. ہم جس کی طرف اپنا رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, تصور رب تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن جس کی طرف سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ ہے. یہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. بے شک. کیوں اگر مساجد کو ہم نکال دیں, اگر ہم اپنی زندگی سے یا شریعت سے ہم نکال دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی وہ جو تعمیر کروائی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی آئے تو انہوں نے بھی مسجد نبی تعمیر کروائی. اس کی بڑی شان بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مسجد وہیں لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, بے شک. اللہ. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی رب نے واضح کر دیا کہ جو مسجدیں تعمیر کریں گے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھیں گے. اللہ. بے شک. جو اللہ پر ایمان رکھیں گے, نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. تو اگر یہ رب تعالیٰ نے اگر یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بنانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے, جہاں ضرورت کے پیش نظر حدیث پاک میں ہے کہ رب تعالیٰ خود اس جگہ کو مختص کرتا ہے کہ جس جگہ مسجد بننی ہوتی ہے. اللہ. اور وہ جگہ زمین بننے, جب رب تعالیٰ نے زمین بنائی تو اس حصے کو مختص کر دیا ہے سبحان اللہ. کہ وہ زمین اس جگہ بنے گی. اور شرعی طور پر مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی جگہ مسجد بنی اور مسجد اگرچہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے شہید ہو گئی تو ابھی بھی دوبارہ اس جگہ مسجد تعمیر کی جائے گی, وہ مسجد ہی کی جگہ کہلائے گی. یہ اس کی شان ہے. اور مساجد کی شان رب تعالیٰ ہمیں مسجدیں بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مسجدیں آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ مسجد بنانے کے سلسلے میں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث مبارکہ میں بڑی انہوں نے فضیلت بیان کی. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے جتنا مسجد بناتا ہے, چڑیا کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹی, چڑیا کا گھونسلہ مختصر سا چھوٹا سا ہوتا ہے, بندہ ہاتھ میں بھی اٹھا لیتا ہے, لیکن حضور نے شان اس کی شان بتانا چاہی تھی. حضور نے اس کا مرتبہ اس کی فضیلت بتانی تھی کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے جتنی بھی مسجد اگر بناتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے یہ اس کے بدلے انعام دے گا کہ جنت میں رب تعالیٰ اس کے لیے محل بنائے گا. اللہ. سبحان اللہ. یعنی اگر بندہ دنیا میں صرف رب تعالیٰ کی خاطر مسجد بناتا ہے, اور مسجد بھی یہ کوئی عالی شان محل والی مسجد نہیں, بے شک. بڑی بڑی عمارتوں والی منزلوں والی مسجد نہیں, صرف اتنی مسجد بنائے کہ جس میں 2 نمازی بھی کھڑے ہو کر آرام سے نماز پڑھ سکیں. رب تعالیٰ نے اس کی فضیلت اس کی شان یہ رکھی ہے کہ رب تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر نہیں بنائے گا, اس کے لیے جتنی دنیا میں جگہ بنائیں اتنی نہیں, جنت میں ہمیں جگہ ملنی یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن رب فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے محل بناؤں گا جنت میں. اللہ. سبحان اللہ. اس سے بڑی شان, اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. ہارون رشید پہلے دور کے ہمارے اسلامی بادشاہ جو تھے ان کو ان نئے کاموں میں بڑی دلچسپی بھی ہوتی تھی. ہارون رشید کے بارے میں ایک واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا, بڑا مشہور ہے کہ اس سے معلوم تھا نا ان کو مسجدیں بنانے کی فضیلت, مسجدوں کی شان, مسجد بنانے کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. تو ہارون رشید بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ میں تو ہوں, آج ہوں, کل چلا جاؤں گا, کوئی ایسی چیز بنا کے جاؤں کہ لوگ جو میرے لیے آخر صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ. تو اس نے سوچا کہ میں مسجد بنا دیتا ہوں, اور مسجد بناؤں گا تو رب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے رب تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں بھی ایسا محل عطا کرے گا. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے حضور کی حدیث سنی تھی, انہیں معلوم تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے قول پر پکا یقین تھا. تو انہوں نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس مسجد میں خالصتاً میرا حصہ ہوگا اور کسی شخص کا وہاں پر کوئی حصہ شامل نہیں ہوگا. وہاں پر صرف اور صرف میرا حصہ شامل کیا جائے گا, اور کسی اور میری رعایا میں سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس میں ایک آنا بھی اس میں رقم لگائے. اللہ. جب یہ کئی کام شروع ہو گیا, تعمیرات شروع ہیں, تعمیرات چل رہی ہیں, تو وہاں پر ایک مرتبہ ایک مزدور بندہ گزرا کہ جس کی آمدن کیا ہے, صبح گھر سے نکلتا ہے, اپنی چادر کندھے پر رکھتا ہے اور راستے میں نکلتا ہے, دیکھتا ہے کہیں اگر اسے کام مل جاتا ہے, 2 آنے کا کام مل جاتا ہے, تو واپسی میں رات کو گھر آتا ہے اور 1 آنے کا
کھانا لے کر آتا ہے اور ایک آنے کی دوسری گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جو وہ بچا سکے اور بچا کے اپنی جمع پونجی کو کسی اور کام میں استعمال کر سکے، اتنی بھی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. اس کے پاس صرف اتنی اس کی جمع پونجی ہے کہ صبح کام پہ جاتا ہے، 2 پیسے کماتا ہے، جس سے اپنا پیٹ پالتا ہے اپنی بیوی بچوں کا. جب وہ شخص اس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہارون رشید نے حکم دیا ہے کہ اس کے کہنے پر مسجد تعمیر کی جا رہی ہے. کہا کہ اگر اس میں اپنا حصہ ملاؤں؟ کہا کہ بادشاہ نے سخت حکم دیا ہے کہ یہاں پر میرے علاوہ یہاں پر اور کوئی دوسرا شخص یہاں پر حصہ نہیں ڈالے گا، اور یہ خالصتاً ہارون رشید کے اپنے مال سے یہ مسجد بنے گی. جب اس شخص نے سنا اس نے کہا کہ مسجد بنانا بھی اللہ کی سعادت ہے، لیکن میں سعادت سے محروم ہو رہا ہوں. یعنی ہارون رشید نے حکم دے دیا، وہ بادشاہ ہے، اگر اس کے حکم پر عمل نہ کیا تو وہ ہمارا سر بھی قلم کر دے گا. جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ وہاں سے چلا گیا. جب رات کا وقت آیا اس نے سوچا کہ دن کو تو وہاں پر مزدور تھے، چوکیدار تھے، وہاں اس نے کھڑے کیے تھے، اگر میں وہاں پر کچھ چیز وہاں پر جا کر رکھ دوں تو کوئی دیکھ لے گا. وہ مزدوری کام پہ چلا گیا، 2 پیسے کمائے. اس نے واپسی میں آتے ہوئے کچھ اینٹیں خرید لی. کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ غالباً گنتی کی اینٹیں تھی صرف جو اس نے خریدی، اپنی چادر میں باندھی اور واپسی آ گیا. رات کو جب رات کے آدھی پیر ہوتی ہے دیکھتا ہے اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، وہ اینٹیں جا کر اس جہاں پر ہارون رشید نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا اس مسجد کی اینٹوں میں جا کر رکھ دیتا ہے. اللہ. اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا. اور اینٹوں کے درمیان اس نے گنتی کی 2-4 اینٹیں رکھ دی تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کسی نے کوئی چیز رکھی ہے یا نہیں. لیکن رب تعالیٰ تو بڑا ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. تو وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا، اپنے گھر آ گیا. رات کو جب سویا تو ہارون رشید بھی جب سویا تو وہ کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے ایک محل تیار کیا ہے. قیامت کا منظر ہے، فرشتے کھڑے ہیں سامنے، اس کے سامنے 2 بڑے خوبصورت بڑے عالیشان محل ہیں. فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ جنت میں آئے ہو تم. کہا کہ یہ محل کون کون سے؟ کہا کہ یہ فلاں شخص کا، اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے، یہ اس شخص کا محل اور یہ تمہارا محل ہے. کہا کہ کس چیز کی بدولت یہ محل ہمارے لیے بنائے ہیں؟ کہا کہ تم دونوں نے مسجد تعمیر کرنے کے سلسلے میں، یعنی مسجد تعمیر کر رہے ہو، اس میں تمہارا بھی حصہ اور اس شخص کا بھی حصہ ہے. کہا کہ اتنے خوبصورت محل ہیں، چلو میں دیکھتا ہوں. کہا کہ میں تو اپنا محل دیکھ لوں گا، پہلے اس شخص کا محل دیکھوں. جب اس شخص کے محل کی طرف چلتے ہیں تو فرشتے روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا محل اس طرف ہے، اس محل میں آنے کی اجازت نہیں، اس میں صرف اس کا مالک جا سکتا ہے. سبحان اللہ. ہارون رشید نے جب یہ دیکھا تو اپنے محل کی طرف چلا، اور اسی کام میں اس کی آنکھ بھی کھل گئی. بڑا پریشان ہوا. کہا کہ یہ مسجد جو ہے اس سے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ مسجد میں بنا رہا ہوں، اور اس مسجد کے سلسلے میں رب تعالیٰ نے مجھے جنت میں محل عطا کیا، لیکن اسی محل کی طرح دوسرا محل کون شخص بنا دے؟ اللہ. جبکہ میں نے یہ حکم دیا کہ کوئی اس میں حصہ بھی نہیں ملائے گا. تو سارے مزدوروں کو اکٹھا کیا گیا، جس کو کام دیا سب کو اکٹھا کیا. کہا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ میں مسجد تعمیر کروا رہا ہوں، میرا حصہ ڈلے گا اس میں، کسی اور شخص کا حصہ اس میں نہیں ڈلے گا. تو یہ کون ہے کہ جس نے اس میں حصہ ملایا؟ تو جب بات ادھر ادھر چلی، کہا کہ کل ایک مزدور شخص آیا تو اس نے کہا تھا کہ میرا حصہ ملاؤ، لیکن ہم نے اسے منع کر دیا تھا. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اس کو واپسی بلایا گیا. جب بادشاہ کے محل میں، ہارون رشید کے محل میں اس کو حاضر کیا گیا تو وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں بادشاہ، میں نے اپنی گنتی کی چند اینٹیں رات کے اندھیرے میں چھپ کر رکھی تھی یہاں پر کہ رب تعالیٰ شاید اس کے بدلے میری مغفرت فرما دے. اللہ. تو ہارون رشید نے وہ بات سنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر، حضور نے جو حدیث بیان کی، اگر کوئی چڑیا کی گھونسلے کے جتنا بھی اگر مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا. کہ اس شخص نے جگہ بھی نہیں بنائی، صرف چند اینٹیں لا کر اس مسجد کے برابر رکھ دی، اور اللہ نے کیا اس کو اجر دیا کہ اس بادشاہ کے جتنا محل جنت میں بھی اس کے لیے بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ شان ہے مسجد تعمیر کرنے کی. بے شک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے ذریعے ہمیں بھی اس چیز کی سمجھ عطا کر دے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے نیک کاموں کے لیے چن لے. آمین. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں، فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. کہا کہ ایک وہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور ساتھ میں علم بھی دیا. اللہ. یعنی بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا اور مال کے ساتھ علم بھی دیا. سبحان اللہ. اور وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مساجد بناتا ہے، مدارس تعمیر کرتا ہے.
نیک جگہ صدقہ جاریہ والے کام کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے علم بھی دیا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کہاں پر خرچ کروں گا، بے شک اسے پتہ ہے کہ صحیح جگہ پر خرچ کروں گا، اور دوسری طرف اسے رب تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے کہ جو چیز چاہتا ہے رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے فخر ہے اس پر کہ یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ سبحان فرمایا اللہ۔ کہ ایک اور شخص ہے کہ جسے رب تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، کہ وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ دولت ہوتی تو میں اس کے لیے مساجد تعمیر کرتا، کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بیوہ اور بچیوں کی شادی کراتا، کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں مدارس تعمیر کرواتا، کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں مستحقین کو کھانا کھلاتا، کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں غرباء میں مدارس کے طلباء میں جا کر تقسیم کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت جتنا حصہ اس شخص کو کہ رب تعالیٰ نے جسے علم بھی دیا اور مال بھی دیا وہ خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، بے تو شک رب تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کو بھی اس کے برابر کھڑا کر دے گا کہ جس کو رب تعالیٰ نے دولت تو نہیں دی لیکن اس سے علم دیا اور اس کی تمنا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں ایسا کرتا۔ سبحان یہ حدیث سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں علم دیا ہے، ہمیں مساجد تعمیر کرنے کی فضیلت معلوم ہے، مساجد آباد کرنے کی اگر ہمیں فضیلت معلوم ہے، تو ہمارے دل کے اندر تمنا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنا مال اتنے اسباب ہوتے کہ ہم تعمیر کرتے، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ بروز قیامت رب تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اسی سوال اسی موضوع کا ایک اور حصہ ہے کہ مسجد مومن کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں مومن کا حال ماشاءاللہ سے بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور ہر مومن کو اپنے قلوب و اذہان میں اس چیز کو داخل کرنا چاہیے کہ ہمارا مسجد میں حال کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال مسجد میں مچھلی کی طرح ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اللہ، یعنی مچھلی اگر پانی سے نکال دی جائے تو تڑپتی رہے گی، تڑپتے تڑپتے مر جائے گی، تو مومن کا حال بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ مومن کا حال بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مومن سمجھے کہ اگر میں مسجد سے دور ہو گیا، اگر میں ایک نماز کے لیے بھی مسجد سے دوری اختیار کر لی میں نے تو میرا دم نکل جائے گا، اللہ، اگر مسجد سے میں نے دوری اختیار کر لی تو رب تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے مسجد سے دوری اختیار کر لی تو ہو سکتا ہے کہ میرا دم نکل جائے اور میں مسجد سے دور رہوں۔ اس کی تمنا ہونی چاہیے کہ کاش کہ میرا تو دم آخری نکلے تو وہ بھی مسجد میں نکلے۔ اللہ، حضور نے فرمایا کہ مومن کو مچھلی کی طرح ہونا چاہیے کہ مسجد کے ساتھ کہ وہ مسجد وہ پانی کا ایک حوض ہو اور وہ بندوبست سمجھے کہ میں ہمیں مسجد میں رہوں، اللہ کے گھر میں رہوں۔ کہا گیا کہ المساجد بیت اللہ، کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جب اگر یہ اس کی شان یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے گھر بار بار جاتے ہیں تو وہ بندہ ہم سے اکتا جائے گا، اور دوسرے بھی کہیں گے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ بار بار فلاں کے گھر میں جا رہا ہے۔ لیکن مسجد ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص جتنی مرتبہ جاتا ہے اللہ رب العزت تو اس کی شان بڑھاتا ہی ہے، لیکن بندے اس کی جتنی تعریف کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، اللہ ریاکاری سے بچائے، لیکن بندے بھی اس کی جتنی تعریف کرتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ شخص اللہ کے لیے وقف کر دیا اس نے آپ کو۔ جوانی میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، مسجد میں اگر کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں تو عزت سے نوازتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس کے ساتھ تمیز سے پیش آتے ہیں، جس طرح دوسروں کی عزت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اس شخص کی عزت کرتے ہیں کہ اس نے اس جوانی میں اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا۔ تو حضور کی حدیث کے مومن کو ایک مچھلی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہر وقت تاکہ مسجد کی طرف اٹیچ رہے، مسجد کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ جوڑ رہے، مسجد کے ساتھ ہر وقت وہ منسلک رہے، کہ اس مسجد سے دور ہو تو پریشان ہو جائے کہ یار کس وقت میں مسجد میں جاؤں گا، اگر کسی کام میں لگا ہوا تو سوچ رہا ہو کہ یار میرا کام کس وقت ختم ہوگا کہ میں فوراً مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد ادا کروں گا، فرض ادا کروں گا، نفل ادا کروں گا، تہجد ادا کروں گا۔ یہ ایسا مومن کو ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو ایسا کر دے ہمارا، تاکہ دنیا آخرت میں ہمارا بھلا ہو جائے۔ آمین، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آخری ایک مختصر سا سوال ہے کہ مساجد آباد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مساجد آباد نہ ہونے کی سب سے بڑی اگر جو وجہ ہے تو یہ دل کی سختی ہے۔ جب اگر کسی شخص کا دل سخت ہو جائے، اگر کسی شخص کا دل سخت ہو جائے تو وہ عبادتوں سے اس کی دوری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود مسجد نہیں جا رہے، ہمارا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، چھوڑو نہیں جاتے کیا کر لیں گے، یہ ان کی نادانی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود نہیں جا رہے مسجد، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ اگر کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی اس سے مال نہیں چھینتا،
رب تعالیٰ اگر کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی اولاد نہیں چھینتا. رب تعالیٰ اگر کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں کر دیتا. اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ گار بھی اچھے نیک لوگوں سے اچھا کھا رہے ہوتے ہیں. بے شک نیک لوگوں سے، نمازی لوگوں سے زیادہ گناہ گار لوگ جو نماز تک نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ ان سنبھالنے کے لیے ان کے پاس نوکر رکھنے پڑتے ہیں ان کو. بے شک حضور نے فرمایا کہ اگر رب کسی سے ناراض ہوتا تو اس سے مال نہیں چھینتا، اس کی اولاد نہیں چھینتا، اس سے رزق نہیں چھینتا. بلکہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ رب کس شخص سے ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ دیکھو اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر رب تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق نہیں دے رہا تو سمجھ جاؤ کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی، ہم نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ جن سے رب تعالیٰ نے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ کام کرو تو یہ رب تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، اور اس کام سے منع کیا کہ اس طرف نہ جاؤ، یہ حرام ہے. لیکن ہم اسی کام کی طرف مسلمان اس دور میں الا ماشاء اللہ بھاگے جا رہے ہیں کہ جس طرف رب اور اس کے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ اس طرف نہ جاؤ. بے شک اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ حلال کی طرف جاؤ اگرچہ تھوڑا ہو، حرام اگرچہ زیادہ اس کی طرف نہ جاؤ. بے شک آج مسلمان یہ نہیں سوچتا، کہتا ہے کہ مال زیادہ آ رہا ہے تو اس کی طرف بھاگے چلا جا رہا ہے. اگر مساجد ہماری خالی ہونے کی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. بے شک ہم عملی طور پر جو مسلمان جیسا ہونا چاہیے تھا، کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک کو یہ 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ. تم ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اگر تم نے کامیاب ہونا ہے. یعنی رب تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں دے دیا، اس میں سب کچھ لکھ کر دے دیا. بے شک کہا کہ لکھا ہوا ہے اس سے ایک ایک چیز کو پڑھو، اس سے ایک چیز پر عمل کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک تحریری چھوڑ دیا. ابھی اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کس کو دیکھ کر تم نے سیکھنا ہے تو میرے اہل بیت کو دیکھ لو. اللہ. آج دیکھ لیں کیا ہم اہل بیت کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم دیکھیں کہ جیسا اللہ اور اس کو رسول نے بتایا اس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں ہم؟ جبکہ ہمیں تو اہل بیت کے بارے میں کہا کہ حضرت امام حسین نے ایک حق کی طرف جانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، اپنا خاندان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. لیکن کیا حضور نے فرمایا؟ حضور کی تعلیمات پر، حضور کے دین کو بچانے کے لیے ثابت قدم رہے. آج کا مسلمان اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی. جس طرح ہمارے جمعے میں مجمع ہوتا ہے اس طرح ہماری فجر کی نمازوں میں بھی مجمع ہوگا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے حاضر عزیز شخصیت محترم جناب عثمان قادری صاحب. یہ مسجدیں پکار رہی ہیں، نمازی کہاں ہیں، اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. بہت ہی اچھی گفتگو کی، بہت ہی اچھی وعظ و نصیحت کی. اللہ رب العزت ہمیں ان کے اس وعظ و نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح اس ماہ مبارکہ میں پرزور، پرسرور اور پرشوق کے ساتھ مساجد میں ایک حضور کی امت کا مجمع لگا رہتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت پورا سال ہی حضور کی امت کو اس چیز کی توفیق دے اور اس طرح مساجد کو شاد و باد رکھے. جی ہاں ناظرین کرام، میں اسی سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں جو ہے آپ کے مسائل. اور آج ہم نے اسی موضوع کو رکھا ہے اعتکاف کے متعلق. ہم تیسرے پروگرام میں یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ابو حنیفہ حافظ محمد ریحان قادری صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب سوال کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور پہلا سوال اس طرح سے ہے کہ اعتکاف کیوں کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عاطف بھائی، ابھی عثمان بھائی بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے مساجد کی آبادی کے حوالے سے. تو اعتکاف سب سے پہلے کیا کیوں جاتا ہے یہ تو ایک الگ میٹر ہے. سب سے پہلے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. پیارا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جس رمضان میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف نہ فرما سکے کچھ وجوہات کی بنا پر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلے آنے والے رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف مسجد نبوی میں فرمایا. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ علماء نے اس کے اوپر مختلف رائے نقل فرمائی ہے اور مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر جمع ہونا.
بعض علماء نے بڑا پیارا معنی کیا ہے کہ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا، ڈیرا لگا دینا۔ اب دھرنا کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں دھرنا دیا جاتا ہے کس بنا پر؟ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے، اپنے مقاصد کی برآیابی کے لیے، یعنی پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک جب اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جواہر اور موتی لٹا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کے پروانے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو مومنوں کو حضور نے یہ طریقہ بتلایا، یہ وے دکھائی، یہ راستہ دکھلایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دھرنا دو اور اپنے مطالبات اللہ کی بارگاہ میں رکھو کہ مولا پہلے 10 دن رحمت کے گزر گئے، ہم غفلت میں رہے، آخری دوسرے 10 دن گزر گئے، ہم مغفرت نہ لے سکے، آخری 10 دن رہ گئے، مولا ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر۔ اللہ یہ پروانہ لے کر کے، یہ مطالبہ لے کر کے، یہ اپنے شرائط اور ضوابط لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہونے کا نام اعتکاف ہے کہ مولا ہم بس آ گئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کی محبت چھوڑ دی، اپنے گھر کے معاملات ہزاروں چھوڑ کر کے، ساری چیزیں چھوڑ کر مولا تیرے گھر کے اندر، تیری بارگاہ کے اندر اپنے سر کو بسجود کر کے حاضر ہے مولا۔ عاجزی کے ساتھ آئے ہے، 2 کپڑے جوڑے، 10 دن وہ چلا رہا ہوتا ہے، کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، ایک عاجزی کا عالم ہوتا ہے، رب کے آگے ملتجی ہوتا ہے کہ مولا بس اب تو بخشے گا تو میں جاؤں گا، مطالبات پورے ہوں گے تو دھرنا ختم کروں گا، ورنہ میں نہیں جانے والا۔ بعض علماء نے یہ رائے بھی قائم فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو مین جو میٹر ہے وہ یہی ہے کہ پیارا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت کریمانہ ہے کہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے، اور اعتکاف کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ تاکہ انسان کو مسجد کے ساتھ لگاؤ اور محبت اور الفت ہو جائے۔ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کا عادی ہوتا ہے نا تو وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے، انسان کی ایک فطرت ہے۔ انسان کے گھر میں کوئی جانور بھی ہوگا، وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کے ساتھ رہے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے الفت اور محبت کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب وہ مثال کے طور پر بقرہ عید کا موقع آتا ہے، ہمارے بچے ہمارے جانوروں کے ساتھ، قربانی کے جانور کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ وقت صرف کرتے ہیں، اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اسے گھماتے پھراتے ہیں، اس کو خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی اس کی جب 10 ذی الحجہ کو اس کی قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچے اس جانور کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، چھڑی اس جانور کے گلے پہ چلتی ہے، آنسو اس بچے کے گر رہے ہوتے ہیں، اس بچے کے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں ایک محبت کا، الفت کا عنصر قائم ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ ٹائم اور ریلیشن گزرتی ہے، وقت صرف ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد کے اندر 10 دن اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، مسجد کو بھول نہ جائے۔ انہوں نے جیسے فرمایا کہ مسجد میں مومن کی مثال مچھلی کی طرح ہے کہ مچھلی جس طرح پانی سے نکلے اس کا دم گھٹتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں دوبارہ جلدی سے پانی کے اندر چلی جاؤں اور مجھے میری زندگی مل جائے۔ تو اس طرح مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان میں معتکف رہے، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، مسجد کے اندر اپنا دل لگائے اور نماز پنجگانہ ادا کرے، نوافل کی کثرت کرے، اور جب رمضان کے مبارک کی رخصتی ہوتی ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید والے دن بھی وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد اس طرح مسجد میں حاضر ہو جس طرح کہ وہ پہلے بھی معتکف تھا، اب بھی وہ معتکف ہے۔ ظاہر سی بات ہے اعتکاف مستحبہ تو یہی ہے کہ جب بھی جیسے ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ نیت لکھی ہوتی ہے مسجد کے گیٹوں پہ، نویت سنت الاعتکاف، یہ تو نہیں ہے کہ صرف رمضان میں یہ دعا پڑھنی ہے، نہیں، آپ ایک لمحے کے لیے مسجد میں آپ نے قدم رکھا، آپ نے نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا، آپ کو اعتکاف کا آپ کا میٹر، ثواب کا، اجر کا وہ میٹر چالو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسے چاہیے کہ اس طرح وہ مسجد کے اندر معتکف رہ کر کے اپنے دل میں مسجد کی محبت کو اجاگر کرے۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب، اگلا سوال ہے، کچھ آپ نے اس کا ایک حصہ مختصر بیان کر بھی دیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا اور آپ نظر ڈالیے گا۔ کیا اعتکاف صرف رمضان کے تیسرے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں بھی رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی پیارے آقا کی سنت ہے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، لیکن اور اگر کوئی پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرتا ہے، جیسے کراچی کی
مساجد جی میں بالکل ہوتا ہے، مشہور ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کی زیر نگرانی میں پورے ماہ کا ایک اعتکاف ہوتا ہے. باہر ممالک سے بھی کئی لوگ تشریف لاتے ہیں. تو یہ جو پورے ملک کا اعتکاف ہے یہ مستحب ہے، اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے سنت علی الکفایہ، یعنی پورے علاقے کے اندر کچھ افراد بھی کر لیتے ہیں تو پورے علاقے کے اوپر سے وہ چیز اڑ جائے گی کہ ان کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا اعتکاف کے اندر، علاقے کی مسجدیں ایسی ہیں کہ وہ مسجد ویران ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر وہ سارے علاقے والوں کے اوپر اس کا ایک وبال آئے گا کہ ان کی مسجد ویران ہے. باقی آپ پورے سال کے اندر جب بھی جانا چاہیں مسجد کے اندر آپ جا کر کے اعتکاف کی نیت کریں گے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ اعتکاف کے واسطے ہر شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے یا صرف بزرگ لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ اصل میں نا یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ صرف اعتکاف سے بوڑھا شخص کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کا کاروبار نہیں ہے، کیوں اس کے جناب بال بچے نہیں ہیں، یا تو سارے شادی شدہ ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ بوڑھا اب گھر میں اکیلا رہ جاتا ہے، تو اس کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ مسجد میں چلا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. میرا ایک سوال ہے، کیا جوانوں کا رب نہیں ہے؟ کیا جوانوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا جوانوں کے اوپر یہ چیز لازم نہیں ہے کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کریں؟ نوجوان خالی کاروبار کرنے کا وہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے تجارت حضور کی سنت ہے، ان کو صرف تجارت سنت یاد رہتی ہے، اعتکاف سنت یاد نہیں رہتا، امامت سنت یاد نہیں رہتا، سنت قبلیہ بعدیہ یاد نہیں رہتی. دیگر حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں اپنانی چاہیے. ہر وہ شخص اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتا ہے جو مساجد کے آداب سے آشنا ہو. مطلب اگر بچہ بھی ہے لیکن وہ بچہ باشعور ہے، جیسے کہ ذہین بچہ ہے اور مسائل کو سمجھتا ہے، مسجد کے تقدس کو سمجھتا ہے، مسجد کے آداب کو جانتا ہے، اور وہ مسجد کے بے ادبی نہیں کرتا، نمازیں بھی اچھے انداز میں پڑھتا ہے. جیسے طلباء ہوتے ہیں، ابتدائی درجوں کے طلباء مدارس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ہوتے وہ بہت کم عمر ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام اور دین سے اتنی آشنائی اور ایسا ماحول پرووائڈ کیا ہوتا ہے. دارالعلوم اور دیگر مدارس کے اندر وہ پلے بڑے ہوتے ہیں تو وہ مساجد کے آداب کو جانتے ہیں. وہ اس طرح وہ بلکہ ان بڑے لوگوں سے بھی اچھا بیہیو کرتے ہیں مسجد کے اندر جیسے بڑے لوگ بھی نہیں کر رہے ہوتے. بڑے لوگ بلند آواز میں بات چیت کرتے ہیں لیکن وہ بچہ اس چیز کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسجد کی مثل آنکھ کی طرح ہے. جس طرح ہماری آنکھ کے اندر اگر کچرا پڑ جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر بھی اگر کچرا پڑ جائے، مسجد کے اندر بھی اس کی بے ادبی کے کام کیے جائے، مسجد کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے بچہ بھی اگر ہے وہ شعور رکھتا ہے، بالغ ہے اور معاملات مسجد کے آداب وغیرہ جانتا ہے، اعتکاف کے مسائل جانتا ہے، وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، نوجوان بھی بیٹھ سکتا ہے اور بوڑھا شخص بھی بیٹھ سکتا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ نوجوان کا اعتکاف تو زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ظاہر ہے اعتکاف بھی تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہی پسند ہوگا، کیونکہ اعتکاف جب وہ کرے گا تو وہ اپنی سوشل میڈیا کو چھوڑ دے گا، اپنے معاشرے کو چھوڑ دے گا، اپنی گیدرنگ کو چھوڑ دے گا، اپنے نفس سے ایک طریقے سے جہاد کرے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے مدینہ تشریف لاتے تھے تو آپ حضور یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم جہاد اصغر سے آ چکے ہیں، اب جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا حضور جہاد اکبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل سے جہاد، تمہارا نفس سے جہاد، تمہارا اپنے آپ سے جہاد ہے، وہ جہاد اکبر ہے. تو وہ جو نوجوان جہاد اکبر مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے ظاہر ہے وہ تو پھر افضل ہے. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا ایک مسجد میں صرف ایک اعتکاف ہو سکتا ہے یا ایک سے زائد بھی؟ مسجد کے اندر جتنے افراد چاہیں اعتکاف کر سکتے ہیں. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہی میزبان ہے، جتنے مہمان چاہے اس کے گھر میں آ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں تو اعتکاف کے لیے بھی آ سکتے ہیں. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، پہلے تو انفرادی اعتکاف ہوتے تھے، ایک شخص کا اپنا اس کونے میں اعتکاف ہو رہا ہے، ایک شخص کا ادھر ہو رہا ہے، ایک شخص کا، تو پورے مسجد میں ہر ایک کا اپنا احاطہ اور حلقہ ہوتا تھا، ہر ایک اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہوتا تھا. اب اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے تو اب بھی اگر کوئی چاہے اعتکاف اجتماعی بھی ہو رہا ہے اگرچہ، تو وہ اپنی انفرادی عبادت کرنا چاہے تو اس کو الاؤ ہے. وہ ان کے رولز اور قوانین وہ الگ ہوں گے، اس کو فالو کرنا ہے نہیں کرنا وہ ان کا میٹر ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آخری سوال ہے، دوران اعتکاف تلاوت کلام پاک کے علاوہ سیرت، فقہ یا دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے ایک پروگرام میں بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کیا امور سر انجام دے سکتے ہیں، تو اس میں نے کہا تھا کہ ہر وہ کام اعتکاف کے اندر کیا جا سکتا ہے جو شرعی اعتبار سے ممانعت نہ رکھتا ہو اور جو مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا بالکل بے حد ثواب کا کام ہے، اور
بالکل افضل، سب سے افضل ترین کتاب ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے فرض علوم کو حاصل کرنے کے لیے وہ سیرت کی کتاب پڑھتا ہے، حدیث کی کتاب پڑھتا ہے، فقہ کی کتاب پڑھتا ہے یا ان کے ذریعے درس دیتا ہے تو مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اکرام، آپ سن رہے تھے آج کا جو پروگرام تھا ہمارا رمضان المبارک کا، اور جو کہ برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہمارے مہمان خصوصی تھے، جو موضوع تھا بہت ہی عمدہ موضوع تھا، مہمان خصوصی بہت اچھے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی، اور آپ کے مسائل کا حل بھی بڑے اچھے اور مختصر انداز اور آسان انداز میں کیا۔ امید ہے کہ بہت اچھا آپ بریف کر رہے ہوں گے، اچھا سمجھ رہے ہوں گے، اور ہمارے پروگرام کو دیگر دوسرے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔